انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، باغ والوں کا ہم قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں. ان کو ہم نے آزمایا. معاملہ کیا تھا؟ ایک بڑا نیک شخص تھا اور اس کا ایک باغ تھا. تو باغ کا جب پھل آتا، بند کرو اس کو، باغ کا جب پھل آتا تو اس کے 3 حصے کر لیتا. قسم یطعمہ اہلہ، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے خرچے کے لیے رکھ لیتا. وہ قسم یتصدق بہ، اور ایک پورا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتا، صدقہ کر دیتا. اور عجیب بات یہ ہے کہ مسکینوں کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور پورے حصے لگا کر کے برابر برابر حصہ دیتا تھا. دیکھو یہ میرے گھر والوں کے لیے، اتنا ہی تمہارے لیے، لے لو برابر برابر سب. اور تیسرے وہ قسم یردہ الی الارض، تیسرا بیج کے طور پر رکھ لیتا تھا کہ وہ بیج پھر دوبارہ زمین میں بونا ہے. یہ 3 حصے کر لیتا تھا. یہ جب مر گیا تو بیٹوں کی نیت خراب ہو گئی، نیت خراب ہو گئی. کہا کہ ہمارا باپ بیوقوف تھا، محنت کرے ہم اور ایک پورا حصہ دے جا رہے ہیں ان نکھٹوؤں کو، ان مفت خوروں کو. ہمیشہ بیچارے غریب لوگوں کو یہی کہا گیا ہے، مفت خور اور پتہ نہیں کیا کیا. جی ان کو دے دیں، ہم دینے والے نہیں. اور چپکے سے چل کر کے سارا پھل توڑ کر کے گھر لے آئیں گے. یہ مشورہ کر کے سو گئے. اور رات میں ایک گھومنے والا آ گیا اور باغ پر گھوم گیا. طائف کہا گیا اس کو، طائف. اچھا طائف، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون. یہ سوئے ہوئے تھے کہ تیرے رب کی طرف سے گھومنے والا باغ کے اوپر گھوم گیا. عذاب کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. یعنی یہ گھومنے والا کون تھا؟ الریح العاتیہ، سرکش ہوا تھی، گھوم گئی، سارے پھل ضائع ہو گئے. یا آگ تھی، اتری، گھوم گئی اور پورے باغ کو جلا کر رکھ دیا. یا اللہ تبارک و تعالی نے کیڑوں کو بھیج دیا، رات بھر میں سارے کیڑے پھلوں کو کھا گئے، پتہ ہی نہیں چلا پھل کدھر ہے، پورا باغ تباہ ہو گیا. دیکھو نیت خراب کر کے سوئے. ایک مفسر لکھتا ہے رسم الخطہ، انہوں نے تدبیر تو بنائی، پلان تو بنایا. رسم الخطہ، خطہ مانے پلان، پلان بنایا، لیکن الخطہ انتہت قبل ان تبدا، لیکن پلان شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. پلان کیا تھا؟ پھل توڑ لیں گے، دیں گے نہیں. پلان پورا ہوا نہیں کہ پھل ضائع ہو گیا. تو بچو نیت کی خرابی سے، کہ اگر آدمی بری نیت کر لے تو بری نیت کا اثر اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. اب یہ پہنچے تو دیکھ رہے کہ باغ کدھر گیا، باغ کدھر گیا. فلما رأوها قالوا انا لضالون، لگتا ہے ہم بھٹک کر دوسری طرف آ گئے ہیں. ارے ایک نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، ایسی گڑبڑی مت کرو. اچھا پورا باغ تباہ ہو گیا. اب توبہ کر رہے ہیں. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ہمارا رب پاک، بے شک ہم ظلم کرنے والے ہیں. دیکھو ایک ہوتا ہے گناہ کرنا، اور گناہ کرنے کے بعد الاعتراف بالذنب، گناہ کا اعتراف، میرے رب گناہ ہو گیا مجھ سے. یہ سنت آدم اور حوا ہے، ہمارے ماں باپ کی سنت ہے. یہ ان سے خطا ہوئی، کہا گیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، مگر چلے گئے، درخت کا پھل کھا لیا. لیکن اس گناہ کے ارتکاب کے بعد انہوں نے اپنے اس گناہ کا اعتراف کیا. الاعتراف بالذنب، کیا کہا؟ قالوا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی. تو یہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کا اعتراف اور اس پر ندامت، یہ آدمی کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے. اور اگر آدمی اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا رہے، نادم نہ ہو، تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی.
बैनहु व बैन तौबत मसाफातुम बईदा व मफाविज़ु बईदा, उसके और तौबा के दरमियान खाइयां हायल हो जाती है, तौबा की तरफ नहीं पहुंचता। तो तौबा तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आदमी अपने गुनाह के ऊपर नादिम हो और अपने गुनाह का इतराफ। शैतान से वही हुआ, गुनाह करने के बाद वो अपने गुनाह के ऊपर डटा रहा, उसने नहीं माना मुझसे गलती हुई है, नहीं माना कि गलती हुई है। तो आदम से गलती हुई और शैतान से तमर्रुद, सरकशी। किसी फिलोसोफर ने सही कहा है कि गलतियों पर सरकशी का इजाफा न करो, इसलिए कि अल्लाह के यहां गलती काबिल मुआफी है, सरकशी काबिल मुआफी नहीं। गलती माफ कर देता, सरकशी नहीं माफ करता। वो आदम से गलती हुई, माफ कर दिए गए, और शैतान से सरकशी हुई, माफ नहीं किया गया। तो कहने वाले ने बहुत अच्छा कहा, गलतियों पर सरकशी का इजाफा न करो, इसलिए कि अल्लाह के यहां गलती काबिल मुआफी है, सरकशी काबिल मुआफी नहीं। अब देखो, इन्होंने अपने गुनाह पर नदामत जाहिर की और नदामत जाहिर करने के बाद उन्होंने एतराफ भी ज़म्ब किया, अपने गुनाह का एतराफ किया। एक नुक्ता यहां है, जब दुनिया खत्म हो जाए तो फिर एतराफ का कोई मतलब नहीं होता। नहीं समझे? देखो, बाग तो जल गया, बाग जल गया, उसके बाद ये एतराफ कर रहे हैं, लेकिन अब अफसोस करने से क्या होता है? जब चिड़ियां चुग गई खेत, बाग तबाह हो गया, उसके बाद ये अपने गुनाह का एतराफ कर रहे हैं। ऐसे ही दुनिया खत्म होने से पहले, मरने से पहले अपने गुनाह का एतराफ कर लो, इसलिए कि अगर एतराफ नहीं करोगे तो मरने के बाद एतराफ बिज़म का कोई माना नहीं होता और उसका कोई एतबार नहीं होगा। मरने के बाद आप लाख कहें हम माफी चाहते हैं, हम अपने गुनाह का एतराफ करते हैं, देखो बाग जल गया, उसके बाद ये अपनी खता का एतराफ कर रहे हैं। ऐसे ही दुनिया से जाने से पहले अपने गुनाह का एतराफ करके यहीं अपनी गुनाह की माफी करा लो।